آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 6۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ میرے رسول، یاد کرے جب میں نے عیسیٰ سے کہا میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ جب انکار کرنے والے خفیہ منصوبہ بندی کر کے تجھے صلیب پر چڑھانا چاہیں گے تو میں تمہیں حفاظت سے آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ میں تمہیں انکار کرنے والوں کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات سے پاک کر دوں گا۔ میں تمہاری اطاعت اور پیروی کرنے والوں کو تمہارا انکار کرنے والوں پر قیامت تک غلبہ دوں گا۔ بے شک سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ میں اس دن اس بات کا فیصلہ کر دوں گا جس پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین دو باتوں کا واضح اعلان فرما رہا ہے۔ پہلی یہ کہ انکار کرنے والے جو بھی کوشش کر لیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لے گا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی تو قتل ہوتے رہے لیکن کوئی رسول قتل نہیں کیا جا سکا۔ دوسرے یہ کہ جھوٹے الزامات لگانے اور قتل کرنے کی کوشش کرنے والے یہودی قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے مرہون منت رہیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی آزادانہ طور پر قیامت تک غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ایسے لوگ جنہوں نے میرے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا، میں انہیں اس انکار کی سخت سزا دوں گا۔ تم دیکھ لو گے کہ ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حساب کتاب کے دن کسی کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ وضاحت: جب اللہ کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے تو ان کا کام مکمل ہونے پر اس قوم کا فیصلہ کر دیتا ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا یا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ یہ حکم پچھلی آیت کا تسلسل ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جو میرے رب ہونے پر، میرے رسولوں، نبیوں پر ایمان لائے، اپنی زندگی میں میرے احکام پر عمل کرتے رہے اور آخری وقت تک اس پر قائم رہے، میں انہیں پورا بدلہ دوں گا جس سے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے۔ میں انہیں ہمیشہ سرسبز رہنے والی جنت میں داخل کروں گا۔ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ خوف۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نشانیاں دیکھ کر لوگ گمراہی سے بچ جائیں اور خود پر ظلم نہ کریں۔ یاد رکھو، میں ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وضاحت: ایمان لانے کے بعد ظلم کرنے والے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو سزا دے گا، اس لیے ہر حال میں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ میرے رسول، میں آپ پر علم و حکمت سے بھری ہوئی آیات نازل کرتا ہوں جسے آپ اپنی امت کو سناتے اور ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ وضاحت: اللہ رب العالمین جہاں قرآن کریم میں جگہ جگہ حکمت اور دانائی سے بھری آیات کا ذکر کرتا ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کا بھی بار بار ذکر کرتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق گفتگو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یہ واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ جو باتیں بیان کرتے ہیں یہی سچ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا ماننا گمراہی ہے۔ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور نبی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی طرح ہے۔ میں نے آدم کو مٹی سے تخلیق کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی طرح میں نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے حکم سے تخلیق کیا۔ میں حکم دیتا ہوں اور ہو جاتا ہے۔ یہ میری قدرت سے بہت آسان ہے۔ عیسیٰ میرا بندہ اور نبی ہے۔ وضاحت: اللہ رب العالمین انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں عیسیٰ ابن مریم کی معجزانہ تخلیق سمجھانے کے لیے آدم کی مثال دے رہا ہے۔ جیسے آدم کو اللہ نے ظاہری اسباب کے بغیر تخلیق کیا تھا، ایسے ہی عیسیٰ کو ظاہری اسباب یعنی باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اگر عیسیٰ کا باپ کے بغیر پیدا ہونا انہیں خدا بنا دیتا ہے تو آدم ماں اور باپ کے بغیر تخلیق کیے گئے۔ کیا عیسیٰ کے ماننے والے آدم کو بھی یہی درجہ دیتے ہیں؟ شان نزول:
نجران کے مسیحی وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ نے عیسیٰ کے ساتھ ساتھ آدم کی مثال دے کر انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نجران کے وفد کے سوال کے جواب میں نازل کی۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ میرے رسول انہیں سمجھائیے، حق یہی ہے جو اللہ تم پر واضح کرتا ہے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اگر تم نے اللہ کی قدرت اور اس کائنات کا مالک ہونے پر شک کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وضاحت: تمام عقلی دلائل دینے اور حقیقت واضح کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے علم اور قدرت کا اظہار کرتے ہوئے سمجھا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی حقیقت ماننے کو تیار نہ ہو تو اگلی آیت میں اس کا حل بتایا گیا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ میرے رسول یہ تمام نشانیاں، علم، حکمت جو میں آپ کو سکھاتا ہوں اور آپ انہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اگر یہ لوگ سچائی جان لینے کے بعد بھی ان باتوں پر جھگڑا کریں تو آپ انہیں کہہ دیجئے، آؤ ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم خود آتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ہم اور تم مباہلہ کرتے ہیں، یقیناً جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ وضاحت: اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیحیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب، سیدہ فاطمہ بنت محمد کو ساتھ لیے، حسن بن علی کو انگلی سے پکڑے اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم کو گود میں اٹھائے مباہلے کے لیے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جب میں دعا مانگوں تو تم لوگ آمین کہنا۔ مسیحی وفد سارے دلائل سمجھ لینے کے بعد رسول اللہ پر ایمان تو نہ لایا، البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو پہچان لیا۔ مسیحی راہبوں کے سربراہ نے ان سے کہا، میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا اور آخر میں جھوٹوں کے لیے بد دعا کی گئی تو ہم میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس کے مشورے پر مسیحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ انہوں نے اسلامی حکومت کو مانتے ہوئے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں سے معاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نجران کے مسیحی مباہلہ کرتے تو اہل نجران کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اس آیت مبارکہ کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ شان نزول: نجران سے آنے والا مسیحی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ ابن مریم کے خدا ہونے کے بارے میں بحث کرتا رہا۔ مسیحی اپنی مقدس کتابوں یعنی تورات اور انجیل سے اپنے دعوے کے حق میں کوئی واضح دلیل نہ دے پائے۔ اس کے باوجود اللہ کی طرف سے سچے دلائل اور حقائق نازل ہونے پر مسیحی نہ مانتے ہوئے عیسیٰ کے خدا ہونے پر اصرار کرتے رہے۔ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ یقیناً یہی سچی داستان ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم میرا بندہ اور نبی ہے، اسے خدا سمجھنے والے غلطی پر ہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ہر چیز پر غالب اور کمال حکمتوں والا ہوں۔ وضاحت: مسیحیوں کے مباہلے سے انکار کے بعد اللہ واضح کر رہا ہے کہ قرآن جو رسول اللہ کی زبان اطہر سے ادا ہوا صرف اور صرف سچ ہے۔ قرآن میں گزری ہوئی قوموں کی داستانیں لوگوں کی اصلاح کے لیے سنائی جاتی ہیں، ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ میرے رسول اتنی واضح اور سچی باتوں کو بھی اگر انکار کرنے والے نہ مانیں تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ ان تک میرا پیغام پہنچانے کا کام بہترین انداز میں کر رہے ہیں۔ میں ان فسادیوں کو خوب جانتا ہوں، یہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 6واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیدہ فاطمہ بنت محمد اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔
اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبر ہے۔ شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں یہی نام حسن ہے۔ آپ کے پیدا ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے بتایا، بابا جان، میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا حسن اس قوم کا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے میری امت کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے اور 6 مہینے 12 دن بعد امن معاہدہ کرتے ہوئے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ صلح اور امن کے لیے حسن کی خدمات اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت کرتے تھے۔ کوئی شخص شکل و صورت میں حسن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہ تھا۔ حضرت حسن بن علی بہت سخاوت کرتے تھے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیدہ فاطمہ بنت محمد اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر ہے۔ شبیر عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسے عربی زبان میں حسین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب بتاتے ہیں، ہمارے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو ہم نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ علی نے بتایا، حرب بن علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا نام حرب نہیں، حسین ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یزید بن معاویہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خلافت پر قبضہ کیا تو حسین بن علی نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کربلا یعنی عراق میں دریائے فرات کے کنارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت اور حق پر کھڑے رہنے کی وجہ سے بہادری اور حق پر ڈٹ جانے کا استعارے کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ مباہلہ، جب علمی اور عقلی دلائل سے مکالمہ یا بحث میں کسی نتیجے پر نہ پہنچا جا سکے اور فریقین کو یقین ہو کہ ان کا دعویٰ سچا ہے تو ایسی صورت میں تمام فریق مل کر اللہ کے حضور سچے دل سے دعا کرتے ہیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ اس عمل کو مباہلہ کہتے ہیں۔ ایسا صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جب کسی کو اپنے عقیدے یا دعوے کے سچا ہونے کا مکمل یقین ہو۔ مسیحیوں سے معاہدہ نجران، مباہلہ نہ کرنے کے نتیجے میں نجران کے عیسائیوں نے اسلامی حکومت تسلیم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے مطابق نجران کے مسیحی صفر اور رجب کے مہینوں میں کپڑوں کے 1000 جوڑے، مجموعی طور پر 2000 جوڑے، 30 گھوڑے، 30 اونٹ اور جنگ کی صورت میں ان کے لیے مناسب ہتھیار اسلامی حکومت کو مہیا کریں گے، جس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ضمانت دی کہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، ان کے پادریوں کو نکالا جائے گا، نہ ہی ان کے دین میں دخل دیا جائے گا۔ مسیحی عورتوں سے زبردستی نکاح نہیں کیا جائے گا۔ جزیہ، اسلامی ریاست میں غیر مسلم ٹیکس دیتے ہیں جس کے بدلے میں انہیں شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت یقینی بنائی جاتی ہے، اسے جزیہ کہتے ہیں۔